کر دیا جائے گا. بھلے پڑھ لیں آپ پورے مہینے کے اندر, لیکن یہ کہ آپ نیت ابھی سے بھیج دیں کہ میں 22 پڑھوں گا. اب یہ آپ کی مرضی ہے, 122 پڑھ دیں. آپ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. ہماری طرف سے 22. اب زیادہ پڑھیں تو زیادہ, یہ جتنا ثواب ہے اگر آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں. یاسین شریف تو ایک بار یاسین شریف پڑھو 10 قرآن کا ثواب, اور کیا چاہیے اپنے کو. اور یاسین شریف میں 83 یعنی 83 آیتیں ہیں اور 5 رکوع. تو جن کو یہ پڑھنا آتی ہوتی ہے نا, بہت سو کو یاد ہوتی ہے. ہمارے طلبہ کرام تو آپ کو کئی حافظ ملیں گے, یہ تو بہت جلدی پڑھ لیں گے. میرے خیال 5-6 منٹ میں تو یہ پڑھ لیں گے یاسین شریف. لیکن حروف صحیح ادا ہونے چاہیے. تو جا میں آتا ہوں یہ نہیں, یہ درست پڑھنا ہے. 5-6 منٹ میں اللہ کرے گا پڑھ لیں گے. چلو 12 منٹ لگاؤ یار, پڑھو 22 منٹ میں پڑھو ضرور. انشاءاللہ اس کا ثواب اتنا سارا آئے گا انشاءاللہ. مجھے ایصال ثواب بھی کر دینا. تو یہ سب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. یہ وہی کی نیت آ گئی. سبحان اللہ, بارش کا پہلا قطرہ آ گیا. انشاءاللہ الکریم فیضان احمد رضا نارتھ کراچی کے دور حدیث شریف کے 100% طلبہ کرام 22 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے. اور مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی کے طلبہ کرام انشاءاللہ 2200 بار سورہ یاسین شریف پڑھیں گے. یہ نیت میرے کو ابھی ملی ہے, ہاتھوں ہاتھ راتوں رات. کیا بات ہے. پہلے شاید یہ 2200 والی آئی ہوگی, پھر اوپر اس کے وہ یا اللہ بہتر جانے جو بھی ہو. بہرحال دونوں بارش کے پہلے قطرے میں اپنے قبول کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا لوہے کا کاروبار ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے, کیا لوہے کے کاروبار میں قیمت یا وزن کم یا زیادہ کرنے پہ کوئی خاص وعید ہے؟ جو بھی کاروبار کریں ہم تو اس میں دھوکہ نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, اور جو بھی اصول ہیں اس کے مطابق ہو. تو لوہے کی کوئی چیز بیچتے ہیں یا لوہا بیچتے ہیں, اب تو لوہا تو بہت چیزوں میں ہوتا ہے. یہ جتنی اسٹیل کی پلیٹیں پتیلے یہ سب لوہے کے تو ہوتے ہیں, یہ لوہا ہی ہے نا اسٹیل. تو یہ مطلب اس میں کم زیادہ کر تو سکتے ہیں بھاؤ, بارگیننگ جس کو بولتے ہیں. بس جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ دے. اتنے کی خریدے اتنے کی خریدے اور میرا اتنا فیصد نفع ہے, آپ کو خرید بھاؤ دے رہا ہوں اور نقصان سے دے رہا ہوں. اس طرح کی باتیں اگر یہ درست ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر درست نہیں ہے تو جھوٹ ہے. تو جھوٹ نہ بولا کرے, تو کوئی حرج نہیں ہے کم زیادہ کرنے میں دام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے سوال آیا ہے, اقامت کہتے ہوئے بعض مساجد میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر مؤذن صاحب چہرہ دائیں اور بائیں جانب گھماتے ہیں, جبکہ کچھ جگہوں پر ایسا نہیں کیا جاتا. اقامت کے دوران چہرہ موڑنے کا صحیح شرعی طریقہ کیا ہے؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں. یعنی پہلے تو مائک نہیں ہوتے تھے, اور مسجد میں جو منارہ ہوتا تھا, منارہ کے اوپر جا کر اذان دی جاتی تھی, اور دونوں طرف کھڑکیاں مینارے میں ہوتی تھی. منارے میں کھڑکیاں ہوتی تھی. تو اس میں یہ کہ مؤذن حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے سیدھی طرف کے وہ کھڑکی سے منہ کر کے, تاکہ جو یہاں آبادی ہے جو لوگ رہتے ہیں ان تک آواز پہنچ جائے کہ آؤ نماز کی طرف. اذان ایکچولی اعلان ہے, اذان نماز کے لیے بلانے کا ہے. اچھا, وہ حی علی الفلاح یہ لیفٹ سائڈ کی جو کھڑکی ہوتی تھی تو ونڈو, تو اس میں وہ نکالتے تھے اس طرف منہ, اور حی علی الفلاح تو یہ ادھر کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو یہ آواز پہنچے. یہ ایک طریقہ تھا. تو خیر وہ منارے اور یہ گنبد تو بعد میں ایجاد ہوئے, تو بہرحال شروع سے یہ سیدھی طرف الٹی طرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے غالباً. تو اب یہ کہ اب بھی یہ باقی, اب مائک آ گیا تو کوئی اپنی اٹکل سے بولے کہ اب اس میں دائیں بائیں لیفٹ رائٹ چہرہ گھمانے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ ایسا اس کا کہنا درست نہیں ہے. کہ وہ کئی ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو باقی رکھی جاتی ہیں, جیسے حج کی ادائیں کہ شیطان کو کنکریاں تو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے ماری تھی, آپ کے لیے کون سا بندہ پڑا شیطان. ستون بھی اب بنا ہے, پہلے ستون بھی نہیں تھے. تو
कंकरियां वो मारना वो एक अदा की जा रही है। बीबी हाजिरा सही फरमाई थी जो सफा और मरवा में चली थी, इतना हिस्सा दौड़ी थी, तो ये सब अदाएं हाजी कर रहे हैं और हाजी उम्र तो ये तो वाजिबात में दाखिल है ना। तो ये अदाएं जो है हम अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। तो अब तो बोलोगे अजान की भी क्या जरूरत है, खाली ऐलान कर देंगे कि आया हो नमाज के लिए तो सब दौड़े दौड़े आ जाएंगे, तो भले दौड़े दौड़े आए, अजान तो देनी होगी कि ये सुन्नत है, इसको बाकी रखा जाएगा वगैरह। तो यूं मतलब हय्या अलल सलाह में भी हय्या अलल फलाह में भी ये दोनों तरफ मुंह फेरने का है, लेकिन ये कि उसमें इकामत में हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, इकामत में एक तादाद है जो मैंने नोट किया कि मुंह नहीं फेरते, क्या जरूरत नहीं समझते। बाहर शरीफ में ये लिखा है कि दोनों तरफ हय्या अलल सलाह में सीधी तरफ, हय्या अलल फलाह में उल्टे हाथ की तरफ मुंह फेरे, ये इकामत में भी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। SMS के ज़रिए एक सवाल मौसूल हुआ है बिनते ज़फ़र अत्तारिया का, क्या इस्लामी बहन गैर महरम की छींक का जवाब दे सकती है? औरत को छींक आई, अगर वो बूढ़ी है तो मर्द उसका जवाब दे, अगर जवान है तो इस तरह जवाब दे कि वो ना सुने, औरत ना सुने। मर्द को छींक आई और औरत ने जवाब दिया, अगर जवान है तो मर्द उसका जवाब अपने दिल में दे, और बूढ़ी है तो जोर से भी जवाब दे सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्माद हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सर्दियों में लोग नमाज के दौरान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चादर ओढ़ते हैं, क्या इससे नमाज में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? अब किस तरीके से ओढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने ये चादर डाली है गले में, तो ये घुमा के देखो, ये तो इस तरह नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर मैं इस तरह कर दूं इसको कि दोनों सिरे ये लटकते रहें आगे की तरफ जैसे लटक रहे हैं, तो इस तरह चादर डालें तो नमाज मकरूह तहरीम में हो जाएगी, और अगर यूं कर लें तो फिर कराहत नहीं है। अच्छा, आजकल चादर अब यूं भी रख